نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے۔ اس حدیث کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کہ یعنی سورہ فاتحہ میں ایسے مضامین ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کچھ ایسے مضامین ہیں جو تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں اور اس کو ام سنہ بھی کہتے ہیں، بہت جامع اور معنی حدیث ہے۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس آدمی کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور اس کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے اور اس پر سفر کے کوئی اثرات بھی نہیں تھا۔ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا اور پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ آدمی آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا مبارک کے ساتھ ملا لیا اور اپنے ہاتھوں کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مبارک پر رکھ لیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، تو اس نے کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ فرمایا یہ کہ تو نماز قائم کرے، تو زکوٰۃ ادا کرے اور تو رمضان مبارک کے روزے رکھ لے، اور اگر تمہارے اندر استعداد ہو تو حج کر لے۔ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ قال صدقت، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ آدمی سوال بھی خود کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، تو اس آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتا دیجیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور خیر اور شر کی جو تقدیر ہے اس پر۔ تو اس آدمی نے کہا کہ صدقت، یا رسول اللہ تو نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں بتا دیجیے۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنک یراک، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو ایسے عبادت کر جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
قال فاخبرنی عن الساعہ، تو اس آدمی نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتا دیجئے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن عماراتها، قال ان تلد الامة ربتها وان تراه الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے عمارت یعنی اس کی نشانیاں بتا دے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، اور وہ انترال ہو تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر محسوس کریں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتدري من السائل، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ آدمی چلا گیا، میں تھوڑی دیر تک ٹھہرا رہا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر تو جانتا ہے وہ آدمی کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، وہ یہاں پر آئے تھے تاکہ تمہیں سکھائے تمہارا دین۔ حضرات گرامی، اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی ہے، ایمان کی تعریف کی ہے، اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کی ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو قیامت ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن اس کی چند نشانیاں بیان فرمائی۔ اب یہاں پر کچھ وضاحت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، مکمل طور پر اس کے مطیع اور تابع اور فرمانبردار ہونا، یعنی شریعت کے روح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو ماننا، اور جو اس کے ارکان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے اس حدیث مبارکہ میں، وہ ارکان نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان ارکان کو بیان فرمایا۔ اور سب سے پہلے جو ارکان ہے، پہلی ارکان داخل ہونے کے لیے اسلام میں وہ کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا، اس کے رسول کو ماننا۔ ان چیزوں کو ماننے کے بعد پھر ایمان کی تعریف کی ہے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے بات پر اعتماد کر کے کوئی چیز ماننا، اور ایسے ماننا کہ اگرچہ وہ ہمارے ذہن، ہمارے دماغ، ہمارے آنکھ اور ہمارے کان سے وہ چیز غائب ہو۔ ایمان کہتے اس چیز کو ہیں جو غیب کی چیز کو ہم مان لیں اعتماد کر کے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے لے کر آئے ہیں، ہم اس کو دل اور جان سے، دل اور دماغ سے مان لیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر احسان کے بارے میں، احسان اردو والا احسان نہیں ہے بلکہ ایک خاص اصطلاح ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ احسان والے من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ وہ لوگ جس نے اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا اور کے ساتھ احسان کا وصف بھی ہوا تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے خاص اجر ہے، یعنی احسان والوں کے لیے خاص اجر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہیں جو عبادت اس طرح کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے پاس حاضر ہے۔ اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو تو کم از کم ایسے ہے جیسے وہ یہ سمجھ لیں کہ رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، یعنی جیسے آپ کے پاس علم نہیں ہے ویسے میرے پاس بھی علم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے کچھ نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی،
تو اس میں ایک بہت بڑی باریکی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، تو یہاں پر بچے کا لفظ استعمال نہیں کیا، مؤنث کا لفظ استعمال کیا۔ عام طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے قریب جو بچیاں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اتنی عام ہو جائے گی۔ اور جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں، جن کے جسم میں کپڑا نہیں، ان کے پاس بھی مال و دولت آ جائے گا، اور وہ بھی مکان شکان بنانے میں، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں گے، فخر کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان، اسلام اور احسان کے معنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔